ہمارے ہاں بعض خطیبوں کی عادت ہے کہ وہ ڈرانے والا پہلو بہت غالب کرتے ہیں کہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں جس سے مایوسی پھیلتی ہے. اور بعض خطیبوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بس سب کی بخشش ہو ہی جائے گی. اور رمضان میں تو ویسے ہی بخشا جائیں گے. جمعے کو مر گئے تو بخش گئے, رمضان میں مر گئے تو پھر تو بخشش پہ مہر لگ گئی. اور اگر رمضان میں 27ویں رات کو مر گئے تو بے شک چرس پی کے مرے ہوں پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. گانا گا کے مرے ہوں یا چرس پی کے مرے ہوں یا کسی کی جیب کاٹتے ہوئے مر گئے, جانا سیدھا کہاں ہے؟ جنت میں. یہ بھی غلط ہے. اس میں جو اعتدال کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ نے بتائی ہے. قل لعبادی, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے, انی انا الغفور الرحیم, کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی. وَأَنَّ عَذَابِي, لیکن یہ بھی بتا دیں کہ میرا جو عذاب ہے هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, وہ دردناک عذاب ہے. اس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے, یہ اللہ نے خود بتا دیا. اس میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا. ان لوگ 3 طبقوں کو غلط قرار دے دیا اس میں اللہ نے. وہ طبقے جو ہر وقت اللہ کی رحمت ہی کو بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو یعنی بے خوف کر دیتے ہیں کہ بس سب کی مغفرت ہونی ہے, رمضان میں مر گئے چرس پی کے مر جاؤ, کچھ بھی کر کے مر جاؤ, یتیم کا مال کھا لو, بہنے کی وراثت دبا کے بیٹھے ہوئے ہو, حج کر کے آؤ گے سب معاف ہو جائے گا. اور جناب مہر کھا گئے اور جناب وہ ابا سے بھی تمیز سے بات نہیں کر رہا, اماں سے بھی تمیز سے گانے بھی گا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے, یہ تسبیح پڑھ لو وہ تسبیح پڑھ لو اور اللہ تو معاف کر دے گا, سب کچھ معاف کر دے گا, بس حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کیوں بھائی حقوق العباد, حقوق اللہ بھی اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا جب تک پکی توبہ نہیں ہوگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوگا. ہاں حقوق العباد میں یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ ضروری نہیں ہے, مخلوق سے معافی بھی ضروری, لیکن دونوں کا مسئلہ برابر ہے. حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوتے جب تک پکی توبہ نہ ہو. تو ان لوگوں پر بھی رد ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں اور ایسا اللہ کو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار ڈرامے بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, خواتین پردہ بھی نہ کریں, مرد نظر کی حفاظت بھی نہ کرے, اور میرے بھائی سعودی بینک میں جاب بھی کرتے رہو, سود بھی کھاتے رہو, انشورنس بھی کروا کے رکھو کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, صحیح ہے نا, نہیں مرے تو نہیں ملیں گے, اور وراثت کی تقسیم نہیں کرو, حج واجب ہے آپ کے اوپر, فرض ہو چکا ہے, آپ بڑھاپے کے لیے اس کو ٹال رہے ہیں. آج حج کب ہوتا ہے؟ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اب کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام بچا ہی نہیں ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں تو چلو اب حج کر کے آ جاؤ. ہمارے حضرت فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں کہ لوگ رمضان میں یہ تو بتاتے ہیں کہ بخشش ہوگی, روزہ رکھا, تراویح رکھی, بخشش پکی بخشش ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی, 27 کی رات میں تو جنت ہی جنت کا. یہ بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہ چھوڑے اس کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل, اور جو تہجد پڑھ کے بھی برائی نہ چھوڑے اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل. یہ بھی تو حدیثیں ہیں. تو ایک طرف اللہ کی رحمت میں اتنا غلو کرایا جاتا ہے کہ لوگ گناہوں پہ جری ہونے لگتے ہیں, یار سب حلال ہے, سب کرتے رہو, بس یہ کر لیں گے, یوں کر لیں گے, ایک مسجد کے ڈبے میں چندہ ڈال دیں گے 5 روپے اور وائپر والے کو 5 روپے پکڑا دیں گے, شیشہ بھی صاف ہو جائے گا اور صدقہ بھی ہو جائے گا, عیدی سینٹر میں ایک پکڑا دے دیں گے. اور یہ بھی جب دیتے جب اپنا کوئی مریض بیمار ہوتا ہے. اور دوسری طرف غلو کیا ہے, بعض حضرات اتنا ڈراتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں, وہ 4 مشہور شخصیات سب جانتے ہیں, ان میں 2 پاکستان میں ہیں, ایک سعودی عرب میں اور ایک مجھے بھی ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن وہ بھی جنت میں جائیں گے. انہوں نے ایسا دین کو بنا کے پیش کیا ہے کہ یہ سارے مولوی جہنمی ہیں بھائی, یہ سارے فرقہ پرست اور ان مولویوں کے پیچھے چلنے والے بھی سارے جہنمی, اور جناب جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی قبول. تو اس لیے بعض لوگ جہنم کا ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں لگتا ہے کہ جنت میں جانے والے 4-5 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت بھی نہیں جائے گا, اور ایسا اللہ کے عذاب سے ایسا ڈراتے ہیں
یعنی جہاں شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں اس کو بھی اتنا سخت بنا. ایک صاحب جماعت کی اہمیت پہ بیان کر رہے تھے کہ جماعت کی نماز اتنی ضروری ہے, اگر نہیں پڑھی جماعت سے تو یہ ہو جائے گا, اور اگر تم, بس کیا بتاؤں میں نے کہا یار انہوں نے, جماعت کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں, لیکن حضرات فقہا نے قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کچھ آزار بیان کیے کہ بھئی یہ عذر ہے تو جماعت سے نماز چھوڑ سکتے. میں نے کہا یہ اتنا سخت بنا کے انہوں نے پیش کر دیا کہ اب جماعت سے نماز پڑھنا لوگوں کے لیے آسان نہیں بلکہ مشکل. لوگ کہیں گے یار یہ تو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں. حالانکہ فقہا تو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں نا. انہوں نے بتایا کہ یہ آزار ایسے ہیں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے, آپ کے سامنے کھانا آ گیا, اب آپ کو ڈر ہے میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا, تو آپ جماعت سے نماز چھوڑ سکتے ہیں. جہاں شریعت نے گنجائشیں دی ہیں وہ گنجائش دینی چاہیے, بلا وجہ نہ چھوڑیں. اور ایسا ہی بھی نہ ہو کہ روزانہ اسی ٹائم پہ کھانا پکوانا شروع کر دیں. دو انتہائیں ہیں, تو اس میں اعتدال کا راستہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی ذات کے دونوں پہلو ہیں, عذاب بھی ہے اور رحمت بھی ہے, لیکن یہ بالکل برابر نہیں ہے. رحمت والا پہلو عذاب والے پہلو پر غالب ہے. تبھی اللہ نے رحمت کو ہائی لائٹ کیا, میں غفور بھی اور میں رحیم بھی, لیکن عذاب کے بارے میں فرمایا میرا جھانپڑ بہت سخت ہے. یعنی میں ایسا ہوں نہیں, لیکن مجھے مجبور نہ کرو, اگر میری نافرمانی کی تو میں عذاب بھی دے دوں گا. تو رحمت غالب کیسے ہے؟ ایسے غالب ہے کہ نیکی کا ثواب بہرحال ملتا ہے اور وہ بہت کم ضائع ہوتی ہے, بہت اس میں ضائع ہونے کا آپشن کم ہے. جبکہ گناہ کا عذاب لازمی نہیں ملتا, اس میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کر لو گے تو معاف ہو جائے گا, توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا کوڑا بہت سخت ہے. فرمائے ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے نافرمانوں کو پکڑنے کے لیے. ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے, ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. تو بھائی یہ جو گناہ ہے ہمارے معاشرے میں, ان کو چھوڑ دینے میں ہی خیر ہے. ہمت کر کے چھوڑ دیں, پھر اللہ کی رحمت ہے, اور ایسی رحمت ہوتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے تم گناہ چھوڑو گے نا تو تمہیں جو ٹینشن ہوگی نا, اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے میری طرف سے تمہارے دل پہ فرشتے نازل ہوں گے.